خشیت الہی بھی ایمان کے معنی میں داخل ہے، جبکہ ایمان عمل کے ساتھ قول کی تصدیق کا نام ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سورہ بقرہ ایک مدنی سورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں اور 40 اس کے رکوع ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی لفظی ترجمہ، الف لام میم۔ الف لام میم کا ترجمہ سیم ایز اٹ از وہی آئے گا۔ ذالک یہ، الکتابو کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئکا یہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئکا اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کا جو لفظی ترجمہ ہے اس کی ریڈنگ ہو چکی ہے، اب آپ لوگ اس کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ تلاوت کے بعد اب ہم ان کا انالائسس کریں گے، ورڈ انالائسس۔ چلیں جی، نشان لگاتے جائیے، ساتھ ساتھ اس کا جو ترجمہ ہے وہ سمجھتے جائیے کہ کن ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ ہم اپنے قرآن کے ترجمے کو احسن طریقے سے اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ الف لام میم کا ترجمہ ایز اٹ از ویسے ہی رہے گا، اور اس کے بارے میں مزید بات ہم تفسیر میں کریں گے کہ کیوں اس کا ترجمہ ایز اٹ از ویسے ہی آتا ہے، یا ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے، کسی دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالکہ کا ترجمہ ہے یہ۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی ذالکہ آئے گا اس کا ترجمہ یہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی آپ، جو میں نے ضمائر کی آپ لوگوں کی ڈائری الگ بنوائی تھی نا،
سورہ فاتحہ میں وہاں پہ آپ نے جب سورہ بقرہ کی ہیڈنگ دینی ہے تو وہاں پہ ضمائر میں ذالکہ کا ترجمہ آپ نے الگ سے ایڈ کر دینا ہے، جو پروناؤنس میں نے ڈیفرنٹ آپ لوگوں کو کروائے تھے۔ اچھا جی، الکتاب کا ترجمہ ایگزیکٹ ویسی ہے جیسے ہم نے اردو میں پڑھا کتاب۔ لا ہم سورہ فاتحہ میں بھی سیکھ چکے ہیں، لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، ضمائر والی ڈائری میں آپ نے لا لکھا ہوا ہے، دوبارہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ ریبہ کوئی شک، کیسا شک ہوتا ہے یہ ایسا شک ہے جو صرف ابھی شک کی بات کر رہے ہیں، لا نہیں ساتھ جوڑیں گے، ایسا شک جو دل میں بے چینی پیدا کر دے، اضطراب پیدا کر دے، ٹھیک ہے، بے بس کر دے انسان کو، تھوڑی سی اریٹیشن سی فیل ہونا شروع ہو جائے، کسی بات میں اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو وہ ریب ایسا شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیہی اس میں، کس میں؟ قرآن مجید کی بات ہے۔ ہدن ہدایت ہے، لیل کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کے لیے، لیل ضمائر ہے اس کو الگ نکال لیجئے، لیل کا ترجمہ آئے گا جی کے لیے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا للہ، الحمدللہ، اس وہاں پہ بھی میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں ضمائر الگ کروائے تھے، پروناؤنز الگ کروائے تھے، تو سورہ بقرہ میں بھی الگ کر لیں۔ 3 پروناؤنز ہے آیت نمبر 2 میں، ذالکہ، لا اور لیل، ٹھیک ہے۔ متقی اور یا نون کس کی طرف اشارہ ہے؟ زیادہ لوگوں کی طرف، جمع کا یہ صیغہ ہے لوگوں کے لیے، اگر یہ یا نون نہ ہوتا تو لوگ آتے، صرف ایک، ٹھیک ہے، واحد کی بات ہوتی۔ نیکسٹ آ جائے الذین، اس کو بھی الگ کر کے نکال لیں، ٹھیک ہے، اسی ضمائر والی ڈائری پہ۔ الذین وہ جو، اس کا ترجمہ وہ جو ہی رہے گا۔ یا کا ترجمہ ہوتا ہے واو، یہاں پہ واو کہہ دیا، وہ ہوتا ہے یا کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ یا وہ، یہاں پہ وہ ایمان لاتے ہیں، یہ بھی آپ لوگ ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ چاہے نہیں لکھا ہوا، آگے چلیں گے تو آگے چل کے آپ کو وہ نظر آئے گا۔ یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ امن ایمان کے لیے، واو نون زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یا نون اور واو نون دونوں جمع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں، وہ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، با کا ترجمہ ہے پر، اور غیب کا ترجمہ غیب ہی آ جائے گا، تو با کا ترجمہ آپ کیا لکھیں گے؟ ضمائر الگ جب کر رہے ہوں گے تو اس کا ترجمہ ہے پر، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کے ضمائر الگ کر کے تو آپ لوگوں کو میں اس میں گروپ میں بھیج دوں گی، آپ لوگوں کے آسانی کے لیے بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ اس کو الگ کرتے جائیں۔ با کا ترجمہ پر ہوتا ہے، جب کبھی بھی یہ باللہ یہ سب ورڈز آئیں گے تو باللہ اللہ پر، بالغیب غیب پر، تو با کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پر، ٹھیک ہے، الگ کر لیں۔ آیت نمبر 3 کے اب لگوا رہی ہوں، ابھی تک کون سا آیا ہے؟ الذین کو الگ کرنا ہے، یا کو الگ کرنا ہے، امن کا ترجمہ ایمان، ٹھیک ہے، بالغیب غیب پر، وا اور واو کا ترجمہ آپ نے یاد کر لیا تھا سورہ فاتحہ میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضمائر کی سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ ان کو یاد کر لیتے ہیں تو بار بار یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنی ڈائریز میں واو کا ترجمہ اور لا کا ترجمہ پہلے لکھ لیا تو ریپیٹ نہ کیجیے گا، جنہوں نے نہیں لکھا تو وہ نکلے۔ وا کا ترجمہ ہوتا ہے اور، یہ بھی ضمیر ہے، یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، یہ بھی ضمیر ہے، آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز میں الگ کر لیں اس کو۔ وَيُقِيمُوا، واو نون کا ترجمہ، اس کا اشارہ زیادہ لوگوں کی طرف، اور قائم سے یہ نکلا ہے، قاف واو میم، یعنی کہ قوم سے نکلا ہے، قائم کرتے ہیں، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز۔ وا اور مما، یہ جو ورڈ ہے یہ دو کہہ لیں کہ حرف سے مل کے بنا ہے، ایک ہے جی من اور ایک ہے جی ما، من ما تھا یہ، جب یہ آپس میں جوائن ہوا تو یہ بن گیا وَمِمَّا۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے اور ما کا ترجمہ ہوتا ہے جو، جب یہ دونوں آپس میں اٹیچ ہوئے ہیں مما تو اس کا ترجمہ ہو گیا اور اس سے جو، ٹھیک ہے، ہمیشہ من کا ترجمہ سے ہی رہے گا اور ما کا ترجمہ جو ہی رہے گا۔ وَمِمَّا، اور اس سے جو، رزقنا، رزق کہتے ہیں رزق کو، نون کا ترجمہ ہم، ضمیر ہے یہ، الگ کر لیجئے، ہم انہیں، اس کا بھی ترجمہ انہیں، ان کو، ان کے معنیوں میں آئے گا ہم کا ترجمہ، رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ رٹا لگائیں گے، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، یہ رٹا ہے، لیکن اگر آپ ایک ورڈ کو اس کا انالائسس کریں گے، اس کو توڑ کے، کون سا اس میں کہہ لیں کہ لفظ ہے، کون سی اس میں ضمیر جڑی ہوئی ہے جس کا اشارہ ہماری اپنی ذات کی طرف ہے، اور کون سی ایسی ضمیر ہے، ایسا پروناؤن ہے جس کا اشارہ کسی اور کی طرف ہے، جب تک اس طریقے سے ہم ورڈ کو نہیں سیکھیں گے تو ترجمہ رٹا ہو جائے گا اور جلدی بھول جائے گا۔ تو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے؟
اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے، کون سا درمیان میں ہمارے پاس وکیبلری ہے، کون سی ضمیر ہے، کس کا اشارہ ہماری طرف ہے، کس کا اشارہ کسی اور کی طرف ہے، کون واحد ہے کون جمع ہے۔ رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یا کا ترجمہ واو اور نون فا قاف نفق خرچ اور واو نون زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ نفق جو ہے نا یہ ایک سرنگ کو کہتے ہیں عربی میں نا، اس کو سرنگ اس کا مطلب ہے۔ اور ایسی سرنگ، اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے سرنگ دیکھی ہو تو ایک اس کے سائڈ سے ہم اس میں انٹر کرتے ہیں ٹنل میں، اور دوسری سائڈ سے ہم باہر نکل آتے ہیں۔ تو جو اللہ نے رزق دیا وہ ایک ہاتھ سے لیتے جائیے اور دوسرے ہاتھ سے تقسیم کرتے جائیے، جمع کرنے کا حکم ہمیں نہیں ملتا۔ چلیں جی اس پیج کا اسکرین شاٹ لے لیں جنہوں نے لینا ہے۔ نیکسٹ آ رہی ہوں میں 4 پہ، آیت نمبر 4 پہ۔ والذین، اور وہ جو، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ الذین وہ جو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے بنایا تھا جی وہ جو اس جگہ پہ۔ اب والذین میں واو کا ترجمہ کیا ہے؟ واو کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں پہ لے کے آ رہی ہوں، واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یہ ہم نے اب یاد کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور الذین وہ جو، یہاں پہ میں نے ایک دفعہ یاد کر لیا، مجھے آیت نمبر 4 میں اس کو یاد ہی نہیں کرنا پڑے گا، یہ ساری ضمیریں ہیں، ضمائر ہیں۔ اور وہ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یہاں پہ میں نے اس کا بھی ترجمہ یاد کر لیا تھا تو مجھے بار بار نہیں یاد کرنا پڑے گا۔ بما، با کا ترجمہ کیا تھا؟ پر، اور ما کا ترجمہ کیا ہے؟ جو۔ یہاں پہ میں نے ما کا ترجمہ جو یاد کروایا اور با کا ترجمہ یہاں پہ میں نے پر یاد کروایا تھا۔ یہاں پہ اب اس کو سمجھے، کیوں ہم اس کے سٹیپس بنا رہے ہیں؟ ہماری اپنی آسانی کے لیے۔ بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، پاسٹ کی بات۔ اور کیسے ہمیں پتا چلا؟ اس پیش کی وجہ سے۔ کیوں یہ پیش پاسٹ کو یا آنے والے فیوچر کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ انشاءاللہ جب عربی گرامر کا آپ کا سبجیکٹ میں سٹارٹ کرواؤں گی تو اس میں آپ کو جب انشاءاللہ اسم فعل حرف بتاؤں گی، پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر کا بتاؤں گی، دین اس میں کلیئر ہو جائے گا۔ تو نازل ہوا کیوں نہیں آیا یہاں پہ؟ نازل کیا گیا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں تو یہ پیش کی وجہ سے کیا گیا کے معنیوں میں یہ چلا گیا۔ الی کا طرف آپ کے، کا ترجمہ آپ کے لیے اور الی طرف، ٹھیک ہے، ان کو بھی الگ کر لیں، دونوں ضمائر ہی ہیں۔ الی کا طرف آپ کے، وا اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من کا ترجمہ کیا تھا؟ سے، میں نے اس کو الگ کروایا تھا، من سے ما جو، من کا ترجمہ ہے سے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور کا آپ کے لیے، جہاں یہاں پہ بھی کاف آپ کے لیے آیا نا، آپ کے لیے، وَإِيَّاكَ صرف تیری ہی، تیرے لیے، آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ پھر ڈیکوڈ کروں، من سے قبل آپ، قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور کاف کا ترجمہ آ گیا آپ، ٹھیک ہے۔ من قبلی کا آپ سے پہلے، وا اور با کا ترجمہ کیا ہے؟ پر، اور آخرت کی طرف آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے۔ وَبِالْآخِرَةِ اور آخرت پر، ہم وہ، اس میں واو بھی ضمیر ہے، با بھی ضمیر ہے، اور آخرت ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ بھی ایک ضمیر ہے، ہم وہ۔ ہم کا ترجمہ یہاں پہ کیا تھا؟ انہیں، ان کو، وہ، کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ خود اپنے لیے ہوتا تو ہم نون کہتے، نہ، ہم، ہمارے لیے، میں، اس طرح۔ یو کی نون، یا کا ترجمہ واو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یو کی نون میں آ جائے گا، یا قاف نون سے یہ نکلا ہے یقین سے، اور واو نون زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یہ ترجمہ یاد کرو، اولئک پورے قرآن میں اس کا ترجمہ ایک ہی ہوگا، اعلی پر۔ ابھی تک آپ نے با کا ترجمہ پر پڑھا تھا، کہاں پہ ہے جی؟ با کا ترجمہ بھی پر ہوتا ہے اور اعلی کا ترجمہ بھی پر ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کو اپنی ڈائری میں کیسے لکھنا ہے؟ اعلی لکھیں گے، اوکے، اور با لکھیں گے، اور ان دونوں کے آگے آپ نے اس طریقے سے پر لگا دینا کہ دونوں کا ترجمہ پر ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 5 آیتوں کا میں ان کے ضمائر الگ کر کے جب بھیجوں گی نا گروپ میں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے دو اگر ایک جیسے میننگ رکھتے ہیں تو ان کو آپ نے کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ کو ڈھونڈنا سکھا رہی ہوں کہ کہاں پہ ہم نے پر پڑھا تھا۔ اعلی پر، ہدن ہدایت، اوکے، اعلی ہدن ہدایت پر۔ من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے۔ رب کا ترجمہ رب، اور ہم کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے۔ یہ ہم تھا، یہ بھی ہم تھا، یہاں پہ ہم آیا ہے، اب اپنی طرف اشارہ، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ نون سے نہیں جوائننگ دینی، زیر کو را سے ملانا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے بلا غنہ، من ربہم،
تجوید والوں کو بہت جلدی سمجھ آ چکا ہوگا کہ یہاں پہ من کیوں نہیں پڑھا گیا، مر کیوں پڑھا گیا ہے۔ نیکسٹ آ جائے گی واو اور اولائکا، یہی لوگ ہیں۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اولائکا کا ترجمہ یاد کر لیں، یہاں پہ بھی آپ کو سیم رہے گا۔ واو کا ترجمہ آپ یاد کر چکے ہیں ماشاءاللہ، تو اب آپ کو اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اولائکا اور یہی لوگ ہیں۔ ہم کا ترجمہ ہم یاد کر چکے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی سیم آیا، ہم وہ، المفلحون فلاح سے یہ نکلا ہے جو فلاح، اور واو نون کا اشارہ جمع کی طرف، زیادہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج آپ کی 5 آیات ہیں، یہ میں نے اس طریقے سے آپ کو ترجمہ یاد کرنے کا آسان طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ضمائر آپ کو آپ کے گروپ میں آپ کو مل جائیں گے، پہلی 5 آیتوں کے میں الگ کر دوں گی، آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے۔ ابھی 1-2 کلاسز کے تو میں الگ کر کے دوں گی، پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے خود سیکھنا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے ہی مجھے سینڈ کرنے ہیں میرے سینڈ کرنے سے پہلے کہ میم ہمیں ضمائر الگ کرنے آ چکے ہیں۔ چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں جی اپنے تفسیر کے چیپٹر کی طرف۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس تفسیر کا پورشن، جس میں ہم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھیں گے پہلی 5 آیات کی۔ لیکن سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی فضیلت دیکھنی ہے، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت دیکھی تھی اسی طرح سورہ بقرہ کی بھی ہمارے پاس فضیلت موجود ہے۔ چلیں، یہ ایک مدنی سورت ہے اور اس کی 286 آیات ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس آتی ہے سورہ بقرہ کی فضیلت میں، وہ کیا ہے جی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 780 ہے۔ یعنی کہ سورہ بقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تو ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ہم یہ چیز سیکھیں گے۔ اگر ہمارے گھر میں سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے تو اس گھر کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ گھر قبرستان ہے۔ منع کیا گیا ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ کو ترک مت کرو۔ اگلی حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوہان ایک اونچی جگہ کا یا اونچی چیز کا نام ہے۔ جیسے اکثر ہم نے اپنی صورتوں کے نام رکھے ہوتے ہیں نا، اب پتہ نہیں وہ اتھینٹک ہوتے ہیں یا نہیں، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ ہمیں سورہ بقرہ کے بارے میں تھوڑی سی اتھینٹسٹی مل رہی ہے، تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ کیا ملی ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ آپ نے اونٹ کی کوہان دیکھی ہے؟ اسی طرح کہا گیا ہے کہ اگر قرآن کی کوہان آپ نے دیکھنی ہے تو وہ سورہ بقرہ ہے۔ یہ کوئز ہے، یہ کوسچن ہے، اس کو آپ نے ساتھ میں مارک بھی کر لیں۔ جو شخص ایک رات اسے اپنے گھر میں پڑھ لے، ابھی ذکر ہے رات کا، کسی انسان نے اگر ایک رات سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھی تو 3 راتیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی شخص نے اس کو ایک دن میں پڑھا، ٹھیک ہے، پہلے ذکر تھا رات میں پڑھا، اب ذکر آیا ہے کہ اگر ایک انسان اس کو دن میں بیٹھ کے اس کی تلاوت کرتا ہے اپنے گھر میں ایک دن صرف، تو اس کے مقابل اجر کتنا ہے کہ 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ السلسلہ الصحیح کی حدیث نمبر 588 ہے یہ۔ تو اب ہمارے پاس 2 دلائل آ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا اپنی ڈیلی لائف میں کتنا زیادہ ضروری ہے، کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ نظر کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، شیاطین کا مسئلہ ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، تو اس کا حل کیا بتایا جا رہا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچا لو۔ 2 احادیث کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ چلیں، تھوڑی سی طویل ہے لیکن انتہائی خوبصورت ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ امام احمد نے عبداللہ بن بریدہ کی اپنے باپ سے روایت بیان کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سورہ بقرہ کو سیکھو، اسے لینا برکت اور اسے ترک کرنا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کی اطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اب سورہ بقرہ کے ساتھ
ایک اور سورت کا ذکر ہے، وہ کون سی ہے جی؟ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا بھی یہاں پہ میں نشان لگاتی چلوں، اس کا بھی یہاں پہ نشان لگا لیں، ہائی لائٹ کر دیتی ہوں ساتھ میں، اور ساتھ میں ریڈ کر رہی ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پہلے بات آئی تھی سورہ بقرہ کی کہ سورہ بقرہ کو سیکھو۔ اب جادوگر جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، کوئی آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکتا اللہ اگر اللہ نے اس کو اجازت دی، اور اللہ نے اجازت دی کی بات یہاں پہ میں کیوں لے کر آئی ہوں؟ اگر ایک انسان ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کی عبادات میں موجود نہیں ہے، اور اس کے اوپر جادو ہو رہا ہے، تو پھر جادو اس کو کیسے بچائے گا؟ اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جن اور شیاطین خود چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے میں، اور 61 سے 64 کی تفسیر آپ اس میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے اس میں، تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو جادوگر جو ہے وہ کہہ لیں کہ استاد نہیں رکھے گا جس نے سورہ بقرہ سیکھ لی۔ اب آگے آتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو۔ یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ فگن ہوں گے۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس سے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا اور کہے گا، اب قرآن پڑھتا رہے کہ انسان، اب قیامت کے روز کی بات آ رہی ہے، کیا کہا گیا؟ یہ دونوں صورتیں سائبان کی طرح، بادل کی طرح اور پر پھیلائے پرندوں کے جھنڈ کی طرح تم پہ سائے کریں گی۔ پتہ ہے نا کہ قیامت کے روز سورج تو 1 میل کے فاصلے پہ قریب آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم پنکھا تک بند نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس روز کیا حالت ہوگی؟ اب ہے جی قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا، اب ہے جی قبر سے اٹھنے کا مرحلہ۔ تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس سے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا، تو قرآن کو ایک شکلی صورت مہیا کر دی جائے گی اور وہ کسی شخص کی صورت میں، ایک اجنبی شخص کی شکل میں آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ یہ ہم سے کون بات کر رہا ہے؟ قرآن بات کر رہا ہے، اور وہ ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ تم مجھے جانتی ہو؟ میں کون ہوں؟ وہ کہے گا، کون کہے گا؟ قبر سے اٹھنے والا انسان، وہ کہے گا نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو قرآن کہے گا، میں تیرا ساتھی ہوں، وہ قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو بیدار رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خلد بائیں ہاتھ میں، یعنی کہ جتنی بھی دنیا، جتنی بھی آسائشیں ہیں وہ اس کو دائیں ہاتھ میں دی جائیں گی، اور خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو۔ اب ہمیشگی یعنی کہ اس کو باخرت مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، وہ اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے سر پر وقار کا تاج یعنی کہ عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے، جو بھی اس کا لباس ہے اس کو حلے کہتے ہیں، کہ ساری دنیا والے مل کر بھی ان کی قیمت ادا نہ کر سکیں گے۔ وہ ازراہ تعجب پوچھیں گے کہ یہ عمدہ اور قیمتی حلے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ پیرنٹس پوچھ رہے ہیں۔ پیرنٹس یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو لباس ہے یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ اچھا جی، نیکسٹ آ جائیں اس لائن پہ۔ ہاں، میں خود میری لائن گم گئی۔ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، یعنی کہ تمہارے اولاد کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے، پھر کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے اور بالا خانے۔ اب یہ والدین والی بات یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی۔ والدین نے آنسر کیا ہمیں یہ ایسا لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے، تو جواب میں کیا ملا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کو یہ عزت و وقار مل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس انسان کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے اور بالا خانے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، خواہ جلدی پڑھے یا ترتیل سے پڑھے۔ مثلا احمد کی حدیث نمبر 348 ہے یہ۔ تو یہ ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو دو یہ نورانی صورتیں ہیں، اور سورہ بقرہ کو قرآن مجید کی کوہان کہا جاتا ہے، اور اس کا جو اجر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ پڑھنے والے کو برکتیں ملیں گی اور چھوڑنے والے کو حسرت ہی حسرت ملے گی۔ ایسا کیا ہے سورہ بقرہ میں؟ آغاز کریں، چلیں۔
سورہ بقرہ کی فضیلت جاننے کے بعد اب دل میں ایک خیال سا گزرا ہے کہ دیکھیں سمجھیں کہ یہ سورہ بقرہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ آیت نمبر 1 پہ آ جائیے۔ سب سے پہلے ہے جی حروف مقطعات۔ حروف مقطعات میں نے پہلے کہہ دیا، سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم، اس سے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، مقطعات قطع سے نکلا ہے، کاٹنا، الگ الگ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ لکھے تو اب آپ دیکھیں کہ اکٹھے لکھے جا رہے ہیں، بٹ یہ پڑھے تو الگ الگ جاتے ہیں، الف لام میم ہم اس طرح پڑھے ہوتے ہیں، اوکے جی۔ اب اس کی سب سے پہلے آپ نے تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھنی ہے۔ نمبر 1، کچھ علماء کے نزدیک اس کا معنی ایک یہ ہے کہ حروف مقطعات کسی چیز کا نام ہے، یا یہ اللہ کا کوئی صفاتی نام ہے، یا یہ کسی صورت کا نام ہے۔ نمبر 2 پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ ویسے ہی آ گیا۔ تیسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، کچھ لوگوں کا اجتہاد، کچھ علماء کا اجتہاد اس پہ یہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ بعض علماء نے خاموشی اختیار کی ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر اللہ کو معلوم ہے تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے 2 رستے ہیں، آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ میں آپ سے بات کروں گی کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے رستے بھی کھولتا ہے، اور جس نے اس کے شک و شبہات اور جن چیزوں کا معنی اللہ نے نہیں بتایا، جو انسان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ ہم پڑھیں گے۔ قرآن سے اتنا ہی ملے گا جتنا ہمیں اللہ نے دیا، یا جتنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا مطلب، جن چیزوں کا معنی اللہ نے مخفی رکھا ہے، چھپایا ہوا ہے، ان کے پیچھے پڑ جانا کہ جی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو وہ خاتون تھی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں جو پھل کھایا تھا، اس پھل کا کیا نام تھا، اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں۔ جو سبق سکھانا مقصود ہے وہ ہم نہیں سیکھتے، تو اسی لیے بعض علماء نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی ہے کہ واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ اور ہم بھی اسی میں آتے ہیں، سمعنا، سنا ہم نے، وعطانا، اور اطاعت کی ہم نے۔ امام ابن تیمیہ کی رائے ہے ان حروف مقطعات کو صورتوں کے شروع میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو ان سے عاجز کیا جائے، کیونکہ عرب میں اب آپ دیکھیں کہ اہل عرب جو تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے جب نزول ہونا سٹارٹ ہوا قرآن مجید کا، اور اس کے بعد پھر مدینہ چلے گئے، پھر کچھ صورتیں مدنی ہیں، کچھ مکی ہیں، خیر اس پہ بھی ہم ایک دفعہ تفصیلی بات کریں گے۔ تو ان کو اپنی شاعری، اپنی لینگویج، اپنی زبان کے اوپر بڑا تکبر تھا کہ ہم جیسی زبان، ہم جیسی شاعری، ہم جیسا جو لغت ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عربوں کو ان سے عاجز کیا جائے کہ دیکھو تم ان جیسے حروف نہیں لا سکتے، الف لام میم آ گئے، قاف ہے، صاد ہے، حامیم ہے، طاسین میم ہے، الف لام را، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان جیسا یہ کلام نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی ایسے حروف یا کوئی ایسا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کا یہ جو تکبر تھا عربوں کا، یہ حروف مقطعات کے آنے کے بعد ختم ہو کے رہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 2 کی تفسیر میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے ہم ذالک الکتاب کو دیکھیں گے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ سب سے پہلے ذالکہ کا بتاتی ہوں۔ ذالکہ کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنے کو ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ چلیں گے۔ ہوپ سو کہ اچھا تھوڑا سا میں ادھر کو کرتی ہوں تاکہ اب آپ کے لیے آسانی ہو۔ ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے، دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں کسی چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا تو وہ دور کا لفظ استعمال کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ذالک الکتاب، وہ کتاب، اور کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے۔ کون سی وہ کتاب؟ کتاب تو یہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو وہ کتاب کیوں کہا گیا؟ وہ کتاب، چلیں اس کے اوپر اب تھوڑی سی مزید کہہ لیں کہ بحث کرتے ہیں، بحث و مباحثہ۔ سب سے پہلا سوال ہے یہاں پہ کہ قرآن مجید کہاں کہاں موجود ہے۔ آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں نے کوسچنز بھی ساتھ ساتھ ہی بنانے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1،
کہا گیا نا ذالکل کتاب، وہ کتاب، وہ کیوں لکھا؟ یہ کتاب کیوں نہیں لکھا؟ یا یہ لکھا تو یہ کتاب کا ترجمہ، یا ذالکل کتاب، یہ کتاب، یا کون سی کتاب؟ سب سے پہلے نمبر پہ قرآن کی جو اوریجنل کاپی ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. ریفرنس ہمیں ملتی ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 21 اور 22 میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج، یہ میں ریفرنس جو آتی ہیں وہ آپ لوگوں کے نالج کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو ایز اے لسنر اس کو سننا ہے. ریفرنس مین کہ یہ دلیل ہے، اپنے سے بات نہیں کی میں نے، ایک دلیل لے کر آئے ہیں ہم قرآن سے، ٹھیک ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا. تو قرآن کی اوریجنل کاپی کہاں پہ موجود ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. نمبر 2، اس کی دوسری کاپی فرشتوں کے پاس ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ ساتھ والی ہمسائی نے بتایا، یا میں نے آباء و اجداد سے سیکھا، یا میں نے سوشل میڈیا سے سیکھا؟ نو، ہم نے قرآن سے نکالنا ہے. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ سورہ عبس آیت نمبر 13 سے 16 کے درمیان میں کہتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. یہ تو ہر عظمت یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو پر عظمت، سوری یہ پر ہے، اوکے، یہ تو پر عظمت آسمانی صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں. اور یہاں پہ لکھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. تو دوسری کاپی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی، اور اس کے بعد تیسری جو اس کی کاپی ہے یہ ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اشارہ ہے لوح محفوظ والی نسخے کی طرف، اوریجنل کاپی کی طرف. ذالکل کتاب، یہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو، یہ جو قرآن مجید تم پڑھنے جا رہے ہو، آگے کیا بات آئی ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی آیت میں ہمیں بتا دیا گیا، شروع میں دوسری آیت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر اس قرآن کی، اس کا ترجمہ، اس کی تجوید، اس کی تفسیر، اس کی فقہ، اس کا تدبر سیکھنا ہے، سب سے پہلے ایک بات جان لو، اس میں شک کوئی نہیں ہے. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اپنے دل کو صاف کیا جائے. اور ایکسپٹ کیا جائے. سمیعنا وعطانا. قرآن شروع ہونے سے پہلے بس اس چیز کو لازم جان لیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور ریب کیسا شک ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، ایسا شک جو دل کو بے چین کر دے، سکون برباد کر دے. تو قرآن کو پڑھنے سے یہ جو ریب ہے یہ ختم ہو جائے گا، شک ختم ہو جائے گا. اگلے حصے میں بتایا گیا ہے ھدی للمتقین. اب اس قرآن سے ہدایت کون سے لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر انسان اٹھ کے قرآن پڑھے گا. یہ آپ کافروں کی ڈیفرنٹ آپ ویڈیوز دیکھیں، وہ قرآن کی ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. ہم بڑے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کافر اٹھ کے، کوئی فاسق اٹھ کے قرآن کے سٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے، آیات کے سٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے اور ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ایسا ہے، کافر بھی پڑھتے ہیں قرآن. اللہ نے کہا قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں نا، ہدایت متقی لوگوں کو ملے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ متقین سے مراد وہ مومن بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچتے ہیں اور اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں. آپ سے ایک اور قول بھی مروی ہے، کن سے؟ ابن عباس سے. کہتے ہیں کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جس دین کو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تفسیر تبری 147 نمبر ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو متقی وہ ہے جو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرے، اللہ کی بات مانے. اس کو ہدایت ملے گی اس قرآن سے. باقی کوئی مرضی پڑھتا رہے. آپ دیکھ لیں لوگوں نے ٹرانسلیشنز اس کی رٹے زبانیات، لیکن عمل میں نہیں ہے. وہ انعامتا کی کیٹیگری میں نہیں آتے. کس کی کیٹیگری میں جائیں گے؟ مغضوب کی کیٹیگری میں جائیں گے وہ. پھر نیکسٹ آ جائیں. قتادہ فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آگے آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے. خیر ان کو دیکھیں گے، پھر قتادہ کی بات کریں گے، آیت نمبر 3 میں آئیں گے انشاءاللہ.
اچھا جی، ریفرنس میں نے ساتھ لکھ دیا، یہ آپ لوگوں کے نالج کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد نہیں کرنا ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا، واٹ از تقوی؟ ہمارے دل میں بھی تو یہ بات آ رہی، تقوی کہتے کس کو ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا، چلیں سیکھیں، کہ آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا دامن سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ گناہوں سے بچ بچ کے چلنا، بچ بچ کے لڑنا نہیں ہے گناہوں سے۔ کوئی آپ سے لڑ رہا ہے اور آپ اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے، لو جو کرنا ہے کرو، گالیاں دینی ہے میں بھی نو، گناہوں سے بچنا ہے، خود کے پلو کو کانٹوں سے سمیٹنے کا نام تقوی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد ہدی للمتقین، ہدایت کون حاصل کرے گا؟ متقی۔ جتنا تقوی، جتنا گناہوں سے بچیں گے، اللہ کا ڈر ہوگا، اتنی ہدایت اور قرآن کی دولت کا مل جانا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہلکا سا خوبصورت سے میں نے 2 یہاں پہ پوائنٹس ایڈ کر دیے تھے، کیونکہ آپ نے اگر پوری کسی چیز کی تفسیر پڑھی ہے دین اس کا جو لبے لباب ہے وہ آپ چھوٹے سے کسی اسٹیکی نوٹ پہ لگا لیا کریں الگ سے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے اس پورشن سے کیا سیکھا۔ نیکسٹ آ جائے جی آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 2 آپ کی مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 3 میں ہم نے قتادہ کا قول بھی دیکھنا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ متقی وہ ہے جن کا تعلق آیت نمبر 3 سے ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آیت نمبر 3 ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے پورشن کو ہم اٹھائیں گے کہ وہ جو متقی وہ ہے، میں پچھلی بات لے کے چلوں گی، متقی وہ ہے جو ایمان لائے غیب پر۔ ابو جعفر رازی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایمان کے معنی ہے تصدیق کرنے کے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تصدیق کرے، ایمان لائے، کس پر؟ غیب پر۔ خیر، امام زہری کہتے ہیں کہ ایمان کے معنی ہے عمل کے۔ اوکے، اب سب سے پہلے ہم ایمان کو سمجھ رہے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا، اللہ کی بات سچی ہے، تصدیق کر دی، پھر عمل کرنا۔ اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ قول، عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے ایمان بالغیب کے ساتھ موصوف ہیں۔ خشیت الہی بھی ایمان کے معنی میں داخل ہے، جبکہ ایمان عمل کے ساتھ قول کی تصدیق کا نام ہے۔ ایمان ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ، اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں کے اقرار اور اس اقرار کی فعل یعنی کہ عمل کے ساتھ تصدیق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمپل از دیٹ، جو میں نے یہ بالکل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصدیق کرتے ہیں اور اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، ایمان تصدیق کرنا، کسی بات کو ایکسپٹ کرنا۔ اب وہ باتوں میں کون سے آتے ہیں؟ بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اس کو سمجھیے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت، جنت، جہنم اور دیدار الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز وہ حیات بعد الموت یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی، اور بعث یعنی کہ موت کے بعد جو دوبارہ اٹھنا ہے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام باتوں کا جو تعلق ہے وہ غیب کے ساتھ ہے۔ قتادہ کا یہ قول ہے پورا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تفسیر طبری میں ہے۔ تو ایمان والے وہ ہیں، متقی لوگ وہ ہیں، جیسے قتادہ نے کہا نا کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آگے آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے، اور سب سے پہلا ہم نے کیا پڑھا؟ متقی وہ ہے جو ایمان لائے غیب پر۔ سب کا تعلق غیب سے، اللہ تعالیٰ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، یوم آخرت کا، جنت کا، جہنم کا۔ ٹھیک ہے، سب چیزیں ہم نے پڑھی۔ نیکسٹ ایک حدیث میں یہاں پہ کوٹ کرتی چلوں کہ امام احمد نے ابن محیریز نام ہے ان کا، محیریز زیر کے ساتھ ہے۔ امام احمد نے ابن محیریز سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جمعہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ انہوں نے کہا ہاں، میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپس میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے ایک بات پوچھی کہ ہم میں سے کوئی بہتر بھی ہو سکتا ہے عمل میں، کچھ اس طرح۔ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم بہتر لوگوں میں شامل ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آنسر کیا؟ فرمایا ہاں،
وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے، بعد میں آنے والے، کون؟ ہم، اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، جس میں ہم لوگ شامل ہیں۔ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ہمارا اجر زیادہ ہے، ہم زیادہ بہتر لوگوں میں آتے ہیں بغیر دیکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسند احمد کی حدیث نمبر 106۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب دوسری صفت ہے متقی لوگوں کی۔ آیت نمبر 2 سے ہم چلے تھے، ہدی للمتقین کی پہلی صفت ہے ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے ارکان اور شرائط ضروری ہیں۔ شرائط کہتے ہیں وقت کی پابندی، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے اور طہارت ہونی چاہیے، لباس آپ کا صاف ہو، گندے مندے نہیں اٹھ کے چلے جانا نماز پڑھنے، ٹھیک ہے؟ ارکان ہیں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ، یہ یاد کرنے والی چیزیں، جس طرح میں نے ریڈ سے ہائی لائٹ کی ہوتی ہے نا، وہ یاد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، نماز کے ارکان اور شرائط۔ اب اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاح کا جو مطلب ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے دعا، اور اصطلاحی اس کا معنی ہے خاص طریقے پر ادا کی جانے والی عبادت۔ صلاح کا لفظی جو مطلب ہے وہ ہے ہی دعا، لیکن جب صلاح کے ساتھ قائم کا ورڈ آ جائے تو آپ نے وہاں پہ نماز پڑھنی۔ اکثر لوگ اس چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ دیکھیں صلاح کا مطلب ہے ہی دعا، آپ ایسی نماز پڑھے ہیں آپ دعائیں مانگے۔ نو، صلاح کے ساتھ قائم کا ورڈ آیا ہے کہ تم صلاح کو قائم کرو، یعنی کہ خاص طریقے سے عبادت کرنے کو نماز کہا جاتا ہے۔ الصلاح کے بارے قتادہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اوقات اسی دوران وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ساتھ میں نے ریفرنس بھی یہاں پہ بتا دی ہے، اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، یہ صلاح کی بات ختم ہو گئی۔ دوسرا تھا یہ صفت تھی متقی کی، اب تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نماز اور مال کا خرچ کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ساتھ ساتھ دیا، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے، اور یہ اللہ کی توحید، اس کی حمد و ثنا، اس کی بارگاہ اقدس میں الہا و زاری سے، اس سے دعا اور اس کی ذات گرامی پر توکل پر مشتمل ہے، جبکہ انفاق اس کی مخلوق سے احسان کرنا اور اس سے نفع پہنچانا ہے۔ اس کے سب مستحق یعنی کہ قریب رشتہ دار، اہل و عیال اور انسان کے اپنے مملوک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں، صلاح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور رزقنا، رزق کا تعلق جو ہے وہ پھر باقی جو آپ کے رشتے ہیں حقوق العباد ان کے ساتھ آ جاتا ہے، مستحق جو رشتے ہیں اہل و عیال آ جاتے ہیں، پھر اجنبی لوگ، لہٰذا تمام واجبات، نفقات اور فرض زکوٰۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں داخل ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اس کو نیچے کریں گے۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا واجبات، نفقات اور فرض زکوٰۃ، اس کو پہلے سمجھ لیں، یہ میں نے اس کو الگ یہاں پہ کیا۔ خرچ کرنے کی 3 صورتیں، خرچ، زکوٰۃ واجب ہے، صدقات اپنی پسند اور مرضی کے ساتھ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے صدقات، ٹھیک ہے؟ مستحب ہے۔ نفقات ہیں جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرنا، جیسے بیوی پر خرچ کرنا لازم ہے، بچوں پر خرچ کرنا لازم ہے، یہ نفقات میں آتا ہے۔ خرچ کرنے کی 3 صورتیں، زکوٰۃ، صدقات اور نفقات۔ اب حدیث ہے جی، یہ حدیث ہم نے بچپن سے سیکھی ہے، بچپن سے پڑھی ہے، دوبارہ یہاں پہ ایڈ کیا میں نے جنہوں نے نہیں پڑھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سب کی سب چیزیں اسلام کی 5 بنیادوں میں آتی ہیں۔ تو متقی کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اوکے، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ہدی للمتقین کو ابھی ہم لے کے چل رہے ہیں، قتادہ والی بات کو، آیت نمبر 4۔ اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مجید، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا تھا تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو صحیفے، وہ خیر میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی پڑھاتی ہوں۔ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس کتاب کی جسے اللہ کے پاس آپ کی طرف بھیجا گیا یا لائے گئے، آپ لائے گئے، اور ان کتابوں کی جو آپ سے پہلے تھی، جو تمام رسول اللہ کے پاس سے لائے، آپ کی طرف یہاں پہ ایڈ کر لیں قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ ایڈ کرنا مس ہو گیا میرے سے، آپ کی طرف آیا قرآن مجید، اور باقی جو پچھلے رسول تھے تورات، زبور، ابراہیم علیہ السلام کی طرف صحیفے آئے تھے، اور انجیل کی تصدیق کرتے ہیں، اور نہ
اور وہ نہ اس میں فرق کرتے ہیں اور نہ وہ جو لے کر ہے اس میں کسی چیز کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. اور آخری پورشن ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کون؟ متقی. آیت نمبر 4 میں جو نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. نبی کی طرف کیا آیا؟ قرآن مجید. اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا وہ کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے. ٹھیک ہو گیا. اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی کہ باس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ دوبارہ اٹھنا، قیامت، جنت، جہنم، حساب اور میزان کا بھی یقین رکھتے ہیں. یہ سا ہے، تا نہیں ہے. باس ڈاٹ لگا لیں، تھوڑا سا اوپر چلا گیا ڈاٹ یہاں پہ لگا لیں. باس. نیکسٹ آ جائیں جی آیت نمبر، یہ تفسیر ابن ابی حاتم کی 38 نمبر حدیث ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 اور پچھلی 4 آیتوں سے اٹیچ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، کون لوگ؟ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. کون لوگ؟ اب پیچھے کی طرف جائیں، پیچھے جائیں. اب ہم پیچھے جائیں گے. کون لوگ؟ جو کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے جو خرچ دیا اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اوکے. اور پیچھے چلتے ہیں جی. اس کے بعد اور کیا کیا ہے؟ ایمان بالغیب کی بات ہے اور ایمان لاتے ہیں جی غیب پر. یہاں تک آیت نمبر 3. اوپر سے نیچے آئیں. جیسے ہم نے متقی کی بات کی، ساتھ میں ہم یہ والا پارا بھی کھول لیتے ہیں، یہ زیادہ آسان ہے. ھدی للمتقین، متقین کی صفت کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتاب ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ متقی لوگوں کی صفت ہے. اور یہی لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. اب نیچے سے اوپر کی طرف چل جائے. کون لوگ؟ یہ جن کی صفات پیچھے بتائی گئی ہیں، 4, 3, 2 میں بتائی گئی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے چلیں. اچھا جی، ہم لاسٹ آیت پہ تھے. یہاں پہ یہ لوگ سے مراد جن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ غیب پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، یہ ساری باتیں ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پوائنٹ پہ میں نے لکھی ہیں. تو علی ھدی یعنی اللہ کی طرف سے نور، بیان اور بصیرت پر یہ لوگ موجود ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ انہیں جس چیز کی طلب تھی اسے انہوں نے پا لیا. جس کے شر سے یہ بھاگتے تھے اس سے انہوں نے نجات پا لی، شیطان سے بچ گئے، فلاح پا گئے، کامیابی مل گئی. اوکے. یہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ثواب اور جنت میں ابدی اور سرمدی کہتے ہیں بالکل جو آخر والی زندگی، ابدی ہمیشگی زندگی کو پا لیا اور اس عذاب سے نجات پا لی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے. یہی لوگ فلاح پانے والے. آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس نوکری ہے، یہ آپ کو فلاح نہیں دیں گی. کیا چیزیں ہمیں فلاح دیں گی؟ ایمان بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو قرآن مجید نازل کیا گیا اس پہ ایمان، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی وہ کتابیں تورات، زبور، انجیل جو اپنی اصلی حالت میں آسمان سے نازل ہوئی ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں. جو بعد میں قوموں نے اس کے اندر چینجنگز کر دی اس کو ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیں. تو یہ تھے جی آپ کے پہلی کہہ لیں کہ 5 آیات کی تفسیر. ٹھیک ہو گیا. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ کنیکٹ کرنا بھی آنا چاہیے. سمجھ آ گئی. پہلی 5 آیات جو ہیں وہ متقین کی صفات کے بارے میں ہیں. متقی بننا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے، وہ آیت نمبر 3، 4، 5 میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا لیسن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.